ماں محبت، شفقت، عبادت، ریاضت وہ لفظ ہی نہیں اترا جس سے تجھے لکھوں۔ بہت سے اچھے لوگوں کو ہم نے محض اپنی انا کی خاطر ناقدی جدول میں ڈول دیتے ہیں۔ جب ایسا وقت تمہاری زندگی میں آئے تو سمجھ جاؤ اللہ کی مدد قریب ہے۔ اللہ کے ساتھ کی نشانی، پریشانی ختم کر دینے والی ویڈیو۔ ان مع العسر یسرا، بے شک درود پاک پڑھ لیجئے۔ کیا آج آپ نے درود پاک پڑھا ہے؟ غم نہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ بندہ مومن مصیبت و غم کا مقابلہ صبر و توکل سے کیا کرتا ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ مومنین پر حق ہے۔ اس کے لیے صبر کریں، نماز پڑھیں اور دعا کریں۔ آزمائش تو انہی کے لیے ہے جنہیں اللہ، اور صبر بھی وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ ہم سکون کے لیے دنیا کی رنگینیوں میں جتنے چاہے مرضی غوطے لگاتے رہیں مگر ہم سکون سے خالی ہی رہیں گے، کیونکہ اللہ کریم نے دنیا کی ساری رنگینیاں ہمیں دے کر سکون اپنے پاس رکھ لیا تاکہ ہم دنیا میں ڈوب جائیں تب بھی سکون کے لیے اسی کی خاطر دوڑیں، کیونکہ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کا سکون ملتا ہے۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ایسے سمندر میں سفر کر رہے ہو جس کی لہریں نہیں ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ تم ایسی کشتی میں سوار ہو جسے کوئی طوفان تباہ نہیں کر سکتا۔ نتیجہ جو بھی نکلے یہ اللہ نے طے کیا ہے اور یقیناً وہ جانتا ہے کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ حساب رکھتے ہیں ہر اس بات کا جس پر تم نے دکھتے دل کے ساتھ صبر کر لیا تھا، جب تم نے نم آنکھوں کے ساتھ بھی ہنسنا نہیں چھوڑا تھا، جب اچانک لیٹے لیٹے ماضی کے تعلق یاد نے دل و دماغ لوچل کر دیے تھے اور تم نے بے چین ہو کر کروٹ بدل لی تھی، جب رات کو سونے میں آنسو تمہاری آنکھوں میں سے پھسل رہے تھے مگر اللہ بے خبر نہیں تھا، جب کسی کے سخت جملوں نے تمہارے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے اور تم مسکرا کر سہ گئے تھے، وہ تمہاری ہر اس تکلیف کا حساب رکھے گا۔ تمہیں یہ وقت بھلے ہی مشکل لگ رہا ہو مگر تمہاری سب مشکلات کا حل بس اللہ کے ایک کن میں رکھا ہے۔ پتہ ہے ہم بے سکون تب ہوتے ہیں جب ہم اللہ پر اس طرح سے یقین نہیں رکھتے جسے رکھنا چاہیے، پھر ہمارا دل بے چین رہتا ہے اور ہر چیز بے معنی اور اداس سی لگتی ہے۔ کسی منزل پر پہنچنے کا صحیح راستہ معلوم ہونے کے باوجود ہم کبھی غلط راہ پر نہیں چلتے، تو جب دل کا سکون، پناہ، محبت، عزت و احترام، رزق و دولت سب اسی رب العالمین نے ہمیں نصیب کرنا ہے، تو خود کو کیوں جان بوجھ کر خوار کرنا، جب ہر حال میں بس وہی بچانے والا ہے، جب بس وہی مدد کر سکتا ہے، جب صرف اس ہی کا وعدہ سچا ہے، تو پھر خود کو یوں تھکانے سے کیا حاصل۔ بس اب ضد چھوڑ دیں، اس رب کے در پر سر اور دل جھکا دیں، سب تالیوں کی چابی وہی سے ملے گی۔ اپنی آدھی ادھوری ٹوٹی پھوٹی باتیں لے کر اللہ کے پاس جاتے ہیں اور وہ اپنے ساتھ سے اپنی محبت سے ہماری زندگیوں کو مکمل کر دیتا ہے، ہمیں ادھورا رہنے نہیں دیتا، ہمیں سنبھال لیتا ہے، ہمارے معاملات کو سنبھال لیتا ہے۔ اللہ کچھ بھی ادھورا نہیں رہنے دیتا، تم اس سے مانگ کر دیکھو وہ سب مکمل کر دیتا ہے۔ جو اس پوری کائنات کا اکیلا مالک ہے، جس کا اپنا کوئی وجود نہیں، پھر بھی وہ ہر جگہ موجود ہے، وہ تمہیں اندھیرے کے بعد سویرا بھی دکھا سکتا ہے، اور اسی کو توکل کہتے ہیں۔ خدا کی ذات پر بھروسہ کرنا، اس کی تقدیر پہ بھی بھروسہ کرنا، اور اس کی چاہت بس اتنی سی ہے کہ تم اسے ترجیح اول کر لو، پھر جو اسے اول پہ رکھ دیتا ہے اسے وہ عروج، زوال، آزمائش
آسائش سب سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ کھلے اور بند راستوں کی حقیقت تمہیں ابھی شاید سمجھ نہ آئے، مگر ایک دن ایسا آئے گا کہ جب سارے راز تم پر کھل جائیں گے اور تم جان جاؤ گے کہ جہاں تم آج ہو وہاں تک پہنچنے کے لیے اس تکلیف سے گزرنا بہت ضروری تھا جسے تم سزا سمجھ رہے تھے، کیونکہ سکونی کے بعد اللہ ایسا سکون دیتا ہے پھر بے چینی کبھی روح کا حصہ نہیں بن پاتی۔ جب زندگی تمہیں بے ترتیب کر کے رکھ دیتی ہے تب اللہ خود تمہیں دعاؤں کو ترتیب دینے کا ہنر سکھاتا ہے۔ تو پھر یہ مایوسی کیسی؟ تم جو چاہتے ہو اسے اللہ سے مانگ کر پھر اس کا فیصلہ پہ چھوڑ دو۔ تم جو سوچتے ہو، جو مانگتے ہو، تمہیں ہو بہو وہی پا دیا جاتا ہے۔ تم پھر وہ مت سوچو جو تم سے نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ سوچو جو تمہارا رب کر سکتا ہے، اور تمہارا رب تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ ہم سب کسی نہ کسی تکلیف سے جڑے رہتے ہیں، کہیں نہ کہیں ٹوٹے رہتے ہیں، لیکن یقین جانیے ہم میں سے خوش نصیب وہ ہے جسے اس کی تکلیف سجدے میں جھکاتی ہے، دعاؤں پہ لگاتی ہے، مانگنا سکھاتی ہے، اللہ سے ملاتی ہے، جس کا یقین بڑھاتی ہے، کیونکہ جس کا غم اسے اللہ سے جوڑ دے، اس کا وہ غم نہیں تھا، وہ اس کے لیے اللہ کی چاہت تھی۔ ایک وہی تو ہے جو تم سے بیزار نہیں ہوتا، جو یہ جانتا ہے کہ تم اپنی غرض کے لیے اس کو پکار رہے ہو، مگر پھر بھی وہ تمہیں سنتا ہے، بہت غور سے سنتا ہے۔ یقین جانیے اس دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جسے دکھ، تکلیف اور پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور پتہ ہے انسان کی سب سے بڑی خطا کیا ہے؟ وہ اللہ سے پہلے انسان کے آگے روتا ہے۔ دنیا میں انسان کو سب سے زیادہ تکلیف وہ امیدیں دیتی ہیں جو اس نے دنیا سے لگائی ہوتی ہیں۔ اللہ پر یقین رکھیں، اللہ سے اچھا دوست کوئی نہیں۔ کائنات میں کتنی بڑی بڑی رکاوٹیں کیوں نہ آ جائیں، کوئی ایسی رکاوٹ نہیں جو تمہاری آواز کو اس تک نہ جانے دے، کوئی ایسی پکار نہیں جو اللہ نے تمہاری سنی نہ ہو۔ اگر وہ دیر کر رہا ہے تو ممکن ہے کہ اس کے پیچھے اس کی کوئی مصلحت ہو، یا تمہارا مانگنا اسے پسند آ گیا ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام کے لیے تو اللہ نے طوفان کے ذریعے سے مدد بھیجی تھی، تو پھر مسئلہ اس کے حوالے کر دو اسے یقین کے ساتھ کہ وہ کوئی نہ کوئی حل نکال دے گا، اور پھر اس کی رحمت اور محبت کے جلوے دیکھو۔ کھلے اور بند راستوں کی حقیقت تمہیں شاید سمجھ نہ آئے، مگر ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ جب سارے راستوں پر کھل جائیں گے اور جان جاؤ گے کہ جہاں تم آج ہو وہاں تک پہنچنے کے لیے اس تکلیف سے گزرنا کتنا ضروری تھا جسے تم سزا سمجھ رہے تھے، کیونکہ بے سکونی کے بعد اللہ ایسا سکون دیتا ہے کہ پھر بے چینی کبھی روح کا حصہ نہ بن جاتی۔ اللہ جب کسی کی مدد کرنا چاہے تو لامعلوم ایسے سبب بنا دیتا ہے کہ کہنا ہونا بھی ہونا ہو جاتا ہے۔ جب اللہ ہاتھ تھام لیتا ہے تو غم میں بھی محبت کی مٹھاس محسوس ہوتی ہے۔ نیند قربان کر کے جب روتی ہوئی آنکھیں اللہ کو مناتی ہیں نہ، تب خواب حقیقت بن جاتے ہیں اور تعبیریں کن میں بدل جاتی ہیں۔ بس پھر میں نے دعا میں اللہ کو ہی مانگ لیا، صبر مانگ لیا، توکل مانگ لیا۔ اللہ کہتا ہے کہ صبر کرو وہاں بھی جہاں صبر کرنا ناممکن ہو، اور توکل رکھو اس پر، پھر دیکھو اللہ تمہارے لیے کیسے راستے کھولتا ہے۔ بے شک وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جس کا نام السلام ہے یعنی سکون دینے والا، پھر وہ کیسے تمہیں بے سکون رکھ سکتا ہے؟ جس کا نام الغفور ہے یعنی بخشنے والا، پھر وہ کیسے تمہیں معاف نہیں کرے گا؟ جس کا نام الرزاق ہے یعنی دینے والا، پھر وہ کیسے تمہیں ان چیزوں سے محروم رکھ سکتا ہے جس کی تمہیں ضرورت ہے؟ غمگین نہ ہو، جو بھی تو کھوتا ہے اسے کسی نہ کسی اور نعمت کی صورت واپس پا لیتا ہے۔
اور ہم انسانوں کو تو چاہیے کہ اس رب کا شکر ہماری کچھ دعائیں قبول نہ کرنے پر بھی کریں۔ سوچیں جو کچھ آج تک آپ نے مانگا وہ سب ملا ہوتا تو کتنے مسائل ہوتے اس وقت آپ کے ساتھ۔ اسی کے لیے اس کی حکمت پر سوال نہیں کرنا چاہیے۔ اور جب صبر کرنے والے درد سے اللہ کو پکارتے ہیں تو ان کے دلوں کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور انہیں ہر گھٹن سے آزاد کر دیتا ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے، اسباب وہ خود بنا دیتا ہے، اور جلد ہی وہ تمہیں یوں خوش کر دے گا کہ تم پھر سے جی اٹھو گے۔ شکر ادا کرو اس درد کا جس کی وجہ سے تمہیں سجدوں کی توفیق دی گئی، کیونکہ سجدہ اس کی رضامندی کا ایک اعلان ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ اللہ تمہیں اکیلا چھوڑ دیتا ہے اس وقت جب تم ہر چیز سے ہاتھ ہار بیٹھے ہو، اصل میں اسی وقت تو اللہ تمہارے سب سے قریب ہوتا ہے۔